ایک قافلہ جس میں لوگوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، بہت زیادہ مجمع تھا، ایک اندھیری وادی سے گزرا، اور وہ وادی اتنی اندھیری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ آدمی جس سواری پہ بیٹھا ہے اس سواری کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا اندھیرا کہ قریب کھڑا ہوا آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ قافلہ اندھیری وادی سے گزرنے لگا تو قافلے کے رہبر، قافلے کے رہنما کے پیر میں ٹھوکر لگی۔ اس نے کہا کہ اے قافلے والو، میں نے بزرگوں سے سنا ہے یہ ایک ایسی وادی ہے کہ جہاں کے پتھر بڑے قیمتی ہوتے ہیں، جہاں پہ زر و جواہرات ہوتے ہیں، جہاں کے پڑے ہوئے پتھروں کی دنیا میں بڑی قیمت ہے، لہذا اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو، اگر تم دولت مند بننا چاہتے ہو، اگر تم رئیس اور امیر آدمی بننا چاہتے ہو تو اس اندھیری وادی کے پتھروں کو اٹھا لو۔ تو قافلے کے 3 گروہ ہو گئے، 3 گروپ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ ہوا کہ جس نے جی بھر کے پتھر سمیٹا، یہاں تک کہ خود پیدل ہو گئے، اپنی سواریوں کے اوپر پتھر لاد لیے، بوریاں بھر بھر کے پتھر رکھ دیے، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں میں انہوں نے پتھر رکھ لیا، اپنے جھولے اور تھیلے میں پتھر رکھ لیا، اپنے جیبوں میں پتھر رکھ لیا۔ اندھیرا ہے، ابھی کوئی پتھر کو پہچان نہ سکا، صرف رہنما نے اتنا کہا کہ یہاں کے پتھر بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو تمہیں باہر نکلنے کے بعد مالدار بنا دیں گے، تمہیں امیر ترین آدمی بنا دیں گے۔ دوسرا گروہ ان کا تھا کہ جنہوں نے کہا پتہ نہیں کہ یہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، پتہ نہیں کہ اس کی بات میں کتنا دم ہے، لیکن کہہ رکھا ہے تو چلو کچھ تھوڑے بہت پتھر رکھ لو۔ انہوں نے اتنے زیادہ پتھر نہ لیے، بس تھوڑے سے پتھر لے کر اپنے جیب کے اندر بھر لیے، کہا کہ چلو اگر قیمتی نکل گئے تو کچھ مال مل جائے گا، اور اگر فضول پتھر نکلے، بیکار پتھر نکلے تو پھر یہ پتھر کے بوجھ اٹھانے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہم تو اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں، اتنا بوجھ لے جانے سے ہم بچ جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے ایک کنکر بھی نہیں اٹھایا، بلکہ وہ دونوں گروہ کا مذاق کرنے لگا، اور زیادہ اس گروہ کا مذاق اڑا رہا تھا جس نے اپنی بوریاں بھر لی تھی پتھروں سے، جس نے اپنی سواریوں کے اوپر پتھر لاد لیے تھے، اپنے جیبوں میں پتھر بھر لیے تھے۔ وہ راستے بھر مذاق اڑاتے رہے کہ تم بیکار اس آدمی کی باتوں میں آ گئے، نہ جانے اس کی بات میں کتنی حقانیت ہے، نہ جانے اس کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ ارے تم جب اجالوں میں پہنچو گے تو تمہیں بیکار پتھروں کے سوا کچھ نہ ملے گا، یہ کالے اور بیکار پتھر ہیں، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ان کی ایک بات بھی نہ سنی، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا، بلکہ سفر طے کرتے رکھے۔ جب کافی دنوں کے بعد ان کا سفر ختم ہوا ہے اور وہ اندھیر وادی سے نکل کے اجالے میں پہنچے ہیں، اور جب دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں انہوں نے پتھروں کو دیکھا ہے تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ واقعی بڑے قیمتی پتھر تھے، بڑے بے شباہ قیمتی موتی تھے، جواہرات تھے، یاقوت تھا، ہیرے تھے، جنہوں نے بوریاں بھر کے پتھر اٹھائے تھے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رکھے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، ہم مالدار ہو گئے، ہمیں اللہ نے ایک بہترین سرمایہ عطا کیا ہے۔ اور جنہوں نے کم پتھر اٹھائے تھے انہیں افسوس ہوا، کاش ہم زیادہ پتھر اٹھا لیتے تو آج ہم بھی ان کی طرح مالدار ہوتے، ہم اگر زیادہ اور پتھر اٹھاتے تو ہم بھی بہت زیادہ رئیس اور امیر ہو جاتے۔ لیکن جو تیسرا گروہ تھا وہ گروہ اپنی پیشانی مل رکھا ہے، کبھی افسوس کے مارے زمین پہ لوٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس ہم نے تمہارا مذاق اڑایا، اگر تھوڑی بہت بھی تمہاری بات پہ یقین کر لیتے، اگر کچھ ہم بھی اٹھا لے تو آج ہم بھی مالدار ہوتے، رئیس ہوتے۔ افسوس کرنے لگے کہ ہم نے اس رہنما کی بات پہ کان کیوں نہ دھرا، ہم نے اس رہنما کی آواز پہ لبیک کیوں نہ کہا، ہم نے اس رہبر کی بات کیوں نہ مانی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ ملیں گے، پیشانی ملیں گے، لیکن سوائے افسوس کے کچھ نہ ملے گا، کیونکہ اندھیری وادی تو جا چکی ہے جہاں بغیر رہنما کے کوئی جا نہیں سکتا ہے، کافی دور وہ نکل چکے ہیں، خزانے کی وادی دور رہ چکی ہے، مالدار بنانے والی وادی دور رہ چکی ہے۔ اب وہ افسوس میں اپنی پیشانیاں رگڑ رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو مل رکھے ہیں۔ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اندھیر وادی تھی وہ دنیا تھی، اور جو رہنما ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ
تعالی علیہ وسلم ہے، وہ احمد مختار ہے، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے، اور وہ جو قیمتی پتھر ہے وہ یہ دنیا کی نیکیاں ہے، وہ نمازوں کے جواہرات ہے، وہ ہیرو کے گوہر ہے، وہ صدقہ خیرات کے موتی ہے۔ غرض کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اس تاریکی میں جو جتنی نیکیاں اکٹھا کرے گا، جو جتنا ثواب کمائے گا، کل قیامت کے دن جب وہ آخرت کی روشنی میں نکلے گا، دنیا کے اندھیرے سے قیامت کے اجالے میں نکلے گا، تو قسم خدا کی یہ نیکیاں اسے آخرت میں کامیاب بنا دے گی، آخرت میں مالدار کر دے گی، آخرت میں اسے رئیس بنا دے گی۔ تو یہاں پہ بھی تین گروہ ہو گئے، ایک تو عارفین کی جماعت ہے، بزرگوں کی جماعت ہے جو دن و رات جواہرات جمع کرنے میں لگیا ہے، اور دوسری وہ جنہوں نے تھوڑا بہت جمع کیا، اور تیسری ہم جیسے نکموں کی جماعت، ہم جیسے بیکاروں کی جماعت کہ جو مسجد میں جمعہ پڑھنے بھی جاتے ہیں تو صرف 2 رکعت، اور 2 رکعت پڑھ کے آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ یہ فجر کون پڑھے گا؟ ظہر عصر کون پڑھے گا؟ کیا یہ نمازیں فرض نہ کی ہیں؟ نوجوانوں، خدا کے لیے اس غفلت کی زندگی سے باہر نکلو۔ ارے زندگی وہ نہ کی ہے جو تم سمجھ رہے ہو، زندگی وہ نہ کی ہے جو تم گزار رکھے ہو، یہ تو فریب ہے، یہ تو خواب ہے، یہ تو غفلت ہے۔ آج تم ڈیجیٹل زندگی جینا چاہتے ہو، انٹرنیٹ کے دور میں اپنے آپ کو ماڈرن بنا کر جینا چاہتے ہو، لیکن ہرگز کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا ہوگا، اور جب اس عمل کے ساتھ زندگی گزرے گی تو قسم خدا کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔